بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو کے بارے میں زیادہ بات نہیں کر سکتا میں، آپ دیکھ لیں، اس کو جھلکیاں دیکھ لیں پہلے، جس ویڈیو سے ہم نے یہ سب اخذ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اے آئی کا تجزیہ دیکھ لیں خود سے۔ اس بارے میں اس لیے نہیں بات کر سکتا کہ اس سے اہل سنت کا جو نعرہ ہے سارے صحابی جنتی جنتی، وہی فوت ہو رہا ہے، اس لیے میں زیادہ بات نہیں کروں گا اس بارے میں، ٹھیک ہے؟ یہ ایک ضرورت کے تحت بعد میں نظریہ گھڑا گیا ہے تاکہ ایک چیز کو استوار کیا جائے۔ جی اچھا، آپ یہ بات تو مانتے ہیں کہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رازدار رسول ہیں، 12 منافقین کے نام تو کسی کو بھی نہیں پتا وہ کون تھے، بس اتنا پتا ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، نام تو کسی کو بھی نہیں پتا تھے کیونکہ وہ تو نام راز میں کسی کتاب میں درج نہیں ہے۔ یہ تو آپ مانتے ہوں گے؟ نہیں، اگر نام دکھا دیں تو نام صحیح سند سے ثابت ہے، ہاں، تو ہم چونکہ اہل سنت کے پاس تو نام نہیں ہے، اگر ہوں تو نام مل جائے بہت اچھی بات ہے، پھر نام مل کدھر جائے تو جائیں بہت گے؟ اچھی بات ہے، پھر کدھر جائیں کیونکہ اس کی اچھی وجہ بات یہ کہ نہیں ہے۔ کیونکہ یہ تو پھر اس کا مطلب راز فاش ہو گیا نا، ہاں کہ رسول نے تو منع کیا تھا، پھر بھی نام پتہ چل گیا۔ نہیں، دیکھیے رسول نے خود بتایا نا، نہیں، رسول نے تو بتایا تھا، لیکن یہ بھی کہا تھا اس کو راز رکھنا، یہ راز ہے نا۔ انہیں کیوں رازدار کہا جاتا ہے حذیفہ ابن یمان کو؟ حدیث پوری پتہ کیا جی جی بتائیے۔ ہے؟ 12 صحابی ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے جی جی جب تک سوئی سے اونٹ نہ گزر جائے۔ جی محاورہ ہے کہ یہ محاورہ ہے، یہ کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے۔ کبھی بھی رکھ۔ پہلے مرحلے پہ یہاں آ جاتے ہیں کہ صحابہ میں 12 ایسے ہیں جو جنت نہیں جا سکتے۔ جی جی، آپ کو پتا ہے کون ہے؟ یہ مجھے نام نہیں پتا۔ نہیں پتا، جی جی، ٹھیک ہے نا؟ حذیفہ ابن یمان کو تو پتا ہے۔ ان سب میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، جی کوئی بھی ہو سکتا ہے نا، بس سارے عادل ہیں جھوٹ ثابت ہو گیا۔ نہیں، اس میں دیکھیں سارے عادل ہیں جھوٹ، 12 عادل نہیں ہیں۔ جو منافق ہو گیا، جو منافقین ہو گئے، وہ تو رسول کے صحابی رہے نہیں نا۔ نہیں، وہی ہمیں تو نہیں پتا نا کون ہوئے، ہمیں کہاں سے پتا ہے؟ رسول کو تو پتا ہے نا۔ نہیں، ہمیں پتا ہے، نہیں، ہمیں نہیں پتا، ہمیں حذیفہ ابن یمان اور رسول اللہ کو پتا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ ہاں۔ اب ہو سکتا ہے جس کو ہم نے ہاتھ رکھ کے ہم نے سمجھا ہو یہ نجوم ہے اس کے پیچھے چلے، وہ قاتل رسول نکل آئے، پھر کیا کریں گے؟ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے، لیکن پتہ نہیں ہے۔ پتہ نہیں ہے نا، جی جی، جب پتہ نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو ہم بلیم بھی تو نہیں کر سکتے نا، بلیم نہیں کر رہے، انگلی تو نہیں اٹھا سکتے نا۔ نہیں اٹھا رہے، جی جی، کہہ کیا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے، سب عادل ہیں، ان میں 12 جن کا پتہ نہیں ہے منافق ہیں۔ نہیں، جو رسول اللہ کے حقیقی صحابہ ہیں وہ تو عادل ہے نا۔ حقیقی کدھر سے آ گیا؟ آپ کو کیا پتا؟ آپ کو کیا خیال ہے جنہوں نے قاتلانہ حملہ کیا ان کے ادھر لکھا ہوا تھا ہم غیر حقیقی صحابہ ہیں؟ دیکھیں وہ حقیقی زیادہ حقیقی تھے، جیسے جو وہ عبداللہ بن ابی ہے، جیسے وہ رئیس المنافقین تھا، وہ وہاں تھا ہی نہیں، ظاہری طور پر تو وہ بھی وہ ان میں نہیں ہے، منافق نہیں، ان میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن نے تو اس کو منافق کہا ہے نہیں نا، وہ ان میں نہیں ہے، یہ چیز وہ ٹھیک ہے ان میں نہیں ہے، لیکن وہ رئیس المنافقین تو تھا نا، ان میں نہیں ہے، ان 12 میں نہیں ہے۔ نہیں تو آپ کو تو نام ہی نہیں پتا نا۔ نہیں مجھے پتا ہے نا، آپ کو بھی پتا ہے، آپ ابھی آپ سے مراد میں دوسروں کو لے رہا ہوں ایسے انجان بن رہے ہیں۔ یہ ہوا ہے غزوہ تبوک میں، جی جی بالکل، غزوہ تبوک واپسی میں جو ہوا ہے، وہاں کے لوگوں کے ساتھ یہ معاہدات جو کیے۔ سرٹیفائیڈ منافقین ہیں جس کو آپ ان سب چیزوں کو ان کے نام ایف آئی آر ڈالتے ہیں وہ سب مدینہ میں تھے، ہمیں پتا ہے یہ نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ نہیں منافقین تو وہ بھی تھے نا کہ جنہوں نے تبوک کے موقع پر پیچھے جو ہے وہ مسجد زرار بنوا لی تھی، وہ مدینہ میں تھے نا، مدینہ میں تھے نا۔ تو رسول اللہ نے صحابہ کو کہا تھا اس مسجد کو جلا دو، یہ ایزا دینے والی مسجد ہے۔ آپ میری بات پہ نہیں، جی جی جی، کچھ سرٹیفائیڈ منافقین ہیں جن کے گردن پہ آپ سارا بوجھ ڈال دیتے ہیں اور سادہ بیچاروں کو یہ 12 بھی انہیں پہ اوپر ڈال دیتے ہیں۔ وہ یہ 12 وہ نہیں تھے، اس لیے کہ وہ لوگ تو سارے مدینہ رک گئے تھے، اس میں قرآن میں مذمت سورہ برات میں سب کچھ واضح ہے۔ یہ وہ کون تھے جنہیں آپ سچے کہہ رہے ہیں نا، وہ تھے، اور سچوں کی پھر زیادہ تاریخ بتانا تو پھر مشکل ہو جائے گی، فی الحال رک جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک منٹ آتے ہیں، جی 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 جی، یہ 12 صحابی ہیں جن کا ہمیں معلوم نہیں ہے، معلوم اگر نہ ہونا یہ 12 تو بات بہت خطرناک ہو جاتی ہے، پھر آپ کسی پہ اعتماد نہیں کر سکتے، یہ کہنا یقیناً جھوٹ ہوگا، سب ان سب میں یہ 12 ہیں، ٹھیک، یہاں تک آ گیا۔ جی جی، اس کے بعد رسول خدا نے بتایا ان میں سے 4 فلاں مرض سے مر مارنا چاہتے ہیں، کس طریقے سے مارنا چاہتے ہیں، مختلف طریقے اور حربے اختیار کرتے رہے، جس میں سے ایک یہ ہے کہ ان سازشوں میں ایک سازش یہ ہے کہ جنگ تبوک کے وقت جب رسول خدا واپس آ رہے تھے
تو واپسی کے دوران عقبہ کے میدان پر یا عقبہ کے میدان پر بعض منافق لوگوں نے جو تقریباً 12 کی تعداد تھی، انہوں نے شب خون مارنے کے لیے رسول خدا پر حملہ کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ یہ معاملہ رسول خدا کو اللہ نے بیان کیا، اور اس میں جو مہار لیے ہوئے تھے وہ عمار یاسر تھے، اور حذیفہ پیچھے سے اس کو ہانک رہے تھے، اور یہ تمام معاملہ ہو رہا تھا۔ اور یہ روایت جو ہے آپ کو صحیح مسلم میں بھی مل جائے گی۔ صحیح مسلم میں اس انداز سے ہے کہ جب پوچھا گیا رسول خدا سے کہ وہ 12 منافق کون تھے، تو یوں کہا گیا فی اصحابی اسنا عشر منافقن، کہ 12 اصحابی صحابی تھے، منافق تھے، فیہم ثمانیۃ لا یدخلون الجنہ، اس میں سے 8 لوگ تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ وہ 8 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں گھسے، یعنی ان کا جنت میں جانا محال ہے۔ جیسے سوئی کے سوراخ سے اونٹ کا گزرنا محال ہے، ویسے ان لوگوں کا گزرنا محال ہے، یہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اب یہ مسلم کی روایت ہے کہ یہ منافق ایسے تھے جو رسول خدا کو مارنا چاہتے۔ اب دیکھیے ان منافقین کے نام جب بات آئی، اور ان منافقین کو جنہوں نے رسول خدا کو قتل کرنے کی کوشش کی، تو جناب ایک عالم دین ہے ابن حزم اندلسی، انہوں نے کچھ کے نام لکھے، بیان کیے، کم از کم 5 کے نام لکھے۔ اچھا، نام بتائیے۔ اگر میں یہاں پر نام بتاؤں گا تو آپ کی جان بھی خطرے میں ہے، میری جان بھی خطرے میں ہے۔ اہل سنت کے یہاں بہت بڑا نام ہے ان کا، بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام۔ اچھا، اب میں کیا کرتا ہوں، اب یہاں پر آپ پرائیویٹ میں دے دیں گے؟ آپ پرائیویٹ میں دے دوں گا، یہ تو میرے پاس اسکین موجود ہے نا، یہ دیکھیں، یہ اسکین ہے۔ اچھا، یہ اسکین موجود ہے، دیکھیں، پرائیویٹ میں دے دوں گا یہ کوئی۔ اچھا، آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ میری پچھلی پوڈ کاسٹ میں انور علی نجفی صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم نام بتا دیں تو قیامت آ جائے گی، لرزہ طاری ہو جائے گا۔ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں۔ ہاں، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ 4 ایسے ہیں جو دوبیلا پھوڑے سے مریں گے۔ تو پھر انہوں نے ایک جملہ آخری کہا کہ ہم رسول اللہ کے جو تمام اصحاب ہیں انہیں عادل نہیں مانتے، کیونکہ ان کی عدالت مجروح ہے۔ ان میں سے بہت سے ایسے صحابہ تھے، ٹھیک ہے، جن کی عدالت مجروح ہے۔ اوپر یہ نام لکھے ہوئے، ادھر آئیں، یہ دیکھیں باریک جو عربی عبارت میں لکھے ہوئے نیچے، تم لے پائیں گے آپ نام؟ میں تو قتل ہو جاؤں گا، میرا تو قتل ہو جائے گا۔ اچھا، یہ اہل سنت کے عالم ہیں؟ جی، یہ اہل سنت کے عالم ہے۔ اور پھر میں آج کے اس تجزیے میں ہم اسلامی تاریخ کے ایک انتہائی حیران کن اور سنجین واقعے کی گہرائی میں جائیں گے۔ ذرا تصور کیجئے ایک ایسی سازش کا جو کسی باہری دشمن نے نہیں بلکہ بالکل قریبی صفوں میں چھپے ہوئے لوگوں نے رچی ہو۔ ہم بات کر رہے ہیں غزوہ تبوک کے دوران پیغمبر اسلام پر ہونے والے اس قتلانہ حملے کی جس نے صدیوں سے تاریخ دانوں کو حیرت میں ڈالا ہوا ہے۔ آج ہم اس واقعے کا ایک بالکل غیر جانبدار اور تحقیقی جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کا عدالت صحابہ کے نظریے پر کیا اثر پڑتا ہے۔ یہ وہ بنیادی سوال ہے جو اس پورے پر اسرار واقعے کے مرکز میں ہے۔ آخر چھپے ہوئے دشمن اتنی قریبی صفوں میں کیسے کام کر سکتے تھے؟ ایک ایسی سازش جو اندر سے رچی گئی ہو، وہ تاریخی شخصیات کے بارے میں ہماری سمجھ کو پوری طرح بدل کر رکھ دیتی ہے۔ آج ہم اسی سوال کی تہہ تک جانے کی کوشش کریں گے۔ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ہم ان 5 اہم نکات کو کور کریں گے: تبوک کا تاریخی واقعہ، حضرت حذیفہ کی رازدانی، ان 12 چھپے ہوئے منافقین کی حقیقت، عدالت صحابہ کا نظریہ، اور آخر میں اس پر ہونے والی منطقی اور علمی بحثیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا حصہ، تبوک کا تاریخی واقعہ۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں سے اس سنگین معاملے کا آغاز ہوتا ہے۔ 9 ہجری کی بات ہے۔ تبوک کا یہ سفر انتہائی سخت گرمی اور دشوار حالات میں طے کیا گیا تھا۔ خیر، بغیر کسی بڑی جنگ کے مسلمان اس مہم میں فتح یاب تو ہو گئے، لیکن جو سب سے مشکل مرحلہ تھا وہ تھا عقبہ کی اس خطرناک اور تنگ پہاڑی گھاٹی سے واپسی کا سفر۔ اور اسی واپسی میں ایک ایسی رات آئی جس نے تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ اس اندھیری عقبہ گھاٹی میں ایک نہایتی سوچ سمجھ کر بنایا گیا قتلانہ منصوبہ سامنے آیا۔ جب پیغمبر اسلام اس تنگ راستے سے گزر رہے تھے تو کچھ نقاب پوش سازش کرتاؤں نے اچانک ان کی اونٹنی کو بدھکانے کی کوشش کی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اونٹنی بے قابو ہو جائے اور وہ کھائی میں گر جائیں۔ یہ بالکل ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والا لمحہ تھا جس نے اندرونی دشمنوں کو اچانک بے نقاب کر دیا۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف۔ حضرت حذیفہ، جنہیں رازدان رسول کہا جاتا ہے، ایسے سنگین حملے کے بعد ان افراد کو کس نے پہچانا؟
حضرت حذیفہ ابن الیمن تاریخ میں ایک ایسی شخصیت ہیں جنہیں نبی کے رازدان کا لقب دیا گیا۔ واقعے کے وقت وہ بالکل ساتھ تھے اور اونٹنی کو ہانک رہے تھے۔ بجلی چمکی اور اس لمحے سازشیوں کے چہرے کھل گئے، لیکن یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ان حملہ آوروں کا نام کسی عام شخص کو نہیں بلکہ صرف اور صرف حضرت حذیفہ کو بتائے گئے۔ جی ہاں، ان کی پہچان معلوم ضرور تھی، لیکن اسے عوام سے بالکل سختی سے پوشیدہ رکھا گیا۔ یہ ایک ایسی تاریخی حقیقت ہے جس پر تمام مکاتب فکر پوری طرح متفق ہیں۔ ان افراد کے نام کبھی بھی عوامی سطح پر ظاہر نہیں کیے گئے، اور یہی وہ سب سے بڑا راز ہے جس نے آنے والی صدیوں میں گہری علمی بحثوں کو جنم دیا۔ جہاں سے تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے، 12 چھپے ہوئے منافقین۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ آخر تھے کون۔ چاہے ہم پرانے تاریخی حوالے دیکھیں یا آج کل کے جدید پلیٹ فارمز پر ہونے والی بحثیں سنیں، جیسے کہ انجینئر محمد علی مرزا یا علامہ دلشاد مہداوی کے حوالے، ایک نمبر پر سب کا اتفاق ہے، اور وہ نمبر ہے 12۔ اس رات اس قتلانہ حملے میں ٹھیک 12 افراد شامل تھے۔ یہ نمبر اس پوری بحث کا مرکز بن چکا ہے۔ اب یہاں یہ کلیئر کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ لوگ دراصل منافقین تھے۔ منافق کون ہوتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ظاہری طور پر بالکل عام ایمان والوں کی طرح دکھتے ہیں، ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر اپنے دلوں میں کفر یا دشمنی چھپائے رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 12 لوگ ظاہر میں بالکل عام دوستوں اور ساتھیوں جیسے ہی نظر آتے تھے۔ اور اب چوتھا حصہ، عدالت صحابہ کا نظریہ۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں آ کر تاریخ کا سیدھا ٹکراؤ عقائد کی بنیادوں سے ہوتا ہے۔ مین سٹریم اسلام میں عدالت صحابہ ایک انتہائی بنیادی عقیدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کی صحبت پانے والے تمام لوگ سرتاسر انصاف پسند اور نیکی کے راستے پر ہیں۔ اس نظریے کے تحت ان کے کردار اور ان کی نیت پر کسی بھی قسم کا شک نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ عقیدہ پیو معمولی بات نہیں ہے، یہ دین کی اگلی نسلوں تک منتقلی کے لیے بالکل فاؤنڈیشنل حیثیت رکھتا ہے۔ ہماری تاریخ اور احادیث انہی لوگوں کے ذریعے آگے آئی ہیں، اس لیے ان پر اعتماد پورے مین سٹریم تھیولوجی میں ایک یونائفائنگ بلیف کی طرح کام کرتا ہے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی واضح تاریخی واقعہ اس نظریے کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یہیں سے ہمارا آخری حصہ شروع ہوتا ہے، منطقی اور علمی مباحث۔ یہاں تاریخ اور عقیدہ آپس میں ٹکراتے ہیں۔ علمی دنیا میں ٹکراؤ بالکل واضح ہے۔ ایک طرف ہمارا نظریہ ہے یونیورسل رائچسنس، یعنی سب کی مکمل نیکی، اور ٹھیک اس کے مقابل ایک سالڈ تاریخی حقیقت ہے، وہ 12 چھپے ہوئے حملہ آور جو انہی کے صفوں میں تھے۔ عالموں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب ظاہری طور پر ساتھ رہنے والے کچھ افراد حقیقت میں ایسی مولک سازش کا حصہ تھے تو تمام افراد پر نیکی کا لیبل کس طرح لگایا جائے؟ اس حوالے سے علامہ انور علی نجافی جیسے عالم ایک بہت ہی جامع اور منطقی سوال اٹھاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر منافقین عام صحابہ کے درمیان چھپے ہوئے تھے تو مکمل انصاف پسندی یا یونیورسل جسٹس کا نظریہ کیسے برقرار رہ سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا تحقیقی سوال ہے جو جذبات سے ہٹ کر صرف لاجک اور تاریخ کی بنیاد پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر ہم مشن ایک خدا جیسے پلیٹ فارمز کا جائزہ لیں تو وہاں یہ بحثیں 3 بنیادی نکات پر آ کے ٹھہرتی ہیں۔ پہلا، تاریخی حقائق اور عقیدے کا براہ راست ٹکراؤ۔ دوسرا، ان 12 لوگوں کی اصلیت پر ہونے والی ناختم ہونے والی بحث۔ اور تیسرا، اس کی وجہ سے پیدا ہونے والے مختلف فرقانانہ تصورات۔ یہ واقعہ صرف ایک پرانی کہانی نہیں ہے بلکہ علمی اور تھیولوجیکل دنیا میں ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ آخر میں یہ تجزیہ ایک انتہائی غور طلب سوال پیچھے چھوڑتا ہے۔ تاریخی حقائق ہمارے عقائد کی سمجھ کو کس طرح آکار دیتے ہیں؟ کیا ہمیں تاریخ کو عقائد کے چشمے سے دیکھنا چاہیے یا عقائد کو تاریخی حقائق کے مطابق پر رکھنا چاہیے؟ تبوک کا یہ واقعہ صرف ایک قتلانہ حملہ نہیں بلکہ ایک ایسی دعوت فکر ہے جو آج تک ذہنوں کو جھنجھوڑ رہی ہے۔ اچھا، اب مجھے اجازت دیں اس اپنے پن کی گزارش کے ساتھ کہ دامن قرآن اور اہل بیت کبھی مت چھوڑیے گا، کیونکہ یہ وصیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔